اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 22 اپریل کو میں آپ سے مخاطب ہوں اور درس نمبر 113 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے درس کا عنوان ہے طولانی آرزوئیں۔ اسلام نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان میں سے ایک بات طول عمل یعنی الف میم لام یعنی لمبی اور دراز امیدیں رکھنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں نے سب سے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، ایک خواہشات نفسانی کی پیروی اور جو تمہاری نگاہ میں حق کی اہمیت گرا دیتی ہے، اور دوسرے طول طویل آرزوئیں جو تمہارے اندر دنیا اس میں ہمیشہ رہنے کا شوق پیدا کرتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے والی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل جنت میں اپنا شمار چاہتے ہو تو طویل اور اونچی آرزوئیں نہ رکھو۔ دراز امیدوں کے دو اسباب ہیں، ایک جہالت اور دوسری دنیا سے عشق، اور وہ بھی بے حساب اور بہت زیادہ رغبت۔ جہل کی باعث انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور لوگوں کو اس جہان فانی سے کوچ کرتے دیکھنے کے باوجود وہ عبرت نہیں پکڑتا، نصیحت بھی حاصل نہیں کرتا، جبکہ دنیا سے شدید لگاؤ اس میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی عمر ابھی بہت طویل ہے، کہ اس میں اس کی تمام دور دراز امیدیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس مرض کے علاج کے لیے جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ علت اور سبب کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے پھلنے پھولنے کے اسباب یعنی کازز باقی نہ رہیں۔ اگر اس دنیا کے فانی ہونے، ناگہانی واقع ہونے والی اموات اور جواں مرگ افراد کے حالات و واقعات پر غور و فکر کیا جائے اور ان آیات و روایات میں سوچ و بچار کیا جائے جو تمام موجودات کائنات کی موت اور نابود ہو جانے کی جگہ بشارہ کرتی ہیں، تو انسان خود کو ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والا نہیں سمجھے گا، اور اگر وہ خلوص اور دلی لگاؤ کے ساتھ راہ حق پر گامزن، خیر خواہ اور رہنمائی کی تڑپ رکھنے والے افراد کی نصیحتوں پر کان دھرے گا اور ان کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کرے گا تو مطلوب نتائج حاصل ہو جائیں گے۔ دنیا سے لگاؤ اگرچہ کم ہو یا زیادہ، اس کا ایک علاج ہے، کیونکہ یہ ایک مستقل بیماری ہے اور اس کا علاج مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس کا مداوع محال نہیں ہے۔ دل کو دنیا اور مادی نعمتوں کے بے حد و بے حساب عشق سے خالی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا انسان دنیا کی پستی اور بے وقتی اور آخرت کی عظمت اور اس کے حق قیمتی ہونے کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز رکھے۔ دنیا کے فانی اور عارضی ہونے کا تصور اس کے ذہن میں محفوظ رہے تاکہ اس کی بے انتہا محبت میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اسے کمال کی بلند چوٹیوں تک رسائی کا ذریعہ اور دائمی اخروی حیات کی جانب جانے والی شاہراہ کے طور پر دیکھے۔ موت کو یاد رکھے، قبرستان میں آمد و رفت کے ذریعے قبر اور منکر و نکیر کے سوال و جواب، حشر و نشر و قیامت کی ہولناکیوں اور آتش جہنم کے بھڑکتے شعلوں پر توجہ کر کے دنیا سے بے حساب بڑھی ہوئی محبت کو دل سے نکال پھینکے۔ اس طریقہ کار سے ایک حد تک مذکورہ بالا دو عوامل کی خرابیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دور دراز تمناؤں کو کم کیا جا سکتا ہے اور دائمی عزت و سعادت حاصل کی جا سکتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتباہ یہ ہے کہ فرماتے تھے کہ اے میرے عزیزوں، یہ بات دھیان میں رکھو کہ ایک پرخطر اور ایسا سفر درپیش ہے جس پر بہر صورت روانہ ہونا ہے۔ سفر کا زاد راہ علم اور عمل نافع ہے، اس کے وقت کا بھی علم نہیں ممکن ہے، انتہائی کم وقت باقی ہو اور موقع ہاتھ سے جاتا گئے۔ انسان نہیں جانتا کہ کوچ کا نقارہ کب بجا دیا جائے گا۔
جس کے بعد لا محالہ اسے رخت سفر باندھنا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میری اور تمہاری ان طویل آرزوؤں نے جو حب نفس، شیطان کی مکاریوں اور اس ملعون کے اس شاہکاروں میں سے ہیں، ہماری توجہات کو اس طرح عالم آخرت سے ہٹا کر رکھا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ اگر ہم سفر میں خطرات اور رکاوٹیں محسوس کریں اور اس کی اصطلاح کی خاطر بارگاہ الہی میں توبہ، پشیمانی اور رجوع نہ کریں اور زاد راہ جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہ کریں تو مقررہ اجل ناگاہ حملہ آور ہو کے بغیر زاد راہ کے ہمیں اچک لے گی۔ ایسی صورت میں نہ ہمارے دامن میں عمل صالح ہوں گے، نہ علم نافع، جبکہ عالم آخرت کا پہیہ انہی دو چیزوں کے محور پر گھومتا ہے اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کا بھی بندوبست نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی عمل انجام دیا بھی ہے تو وہ خالص اور بے ریا نہیں تھا، بلکہ قبولیت میں ہزار رکاوٹوں کے ساتھ انجام دیا گیا تھا۔ اور اگر ہم نے کوئی علم حاصل کیا تو وہ بھی لا حاصل اور بے نتیجہ علم تھا، جو یا تو خود لغو اور باطل ہے اور یا آخرت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہمارے علم اور عمل نافع اور سود مند ہوتا تو ہم جو برس ہا برس سے کوشاں ہیں تو لازماً ہم پر اثر انداز ہوتا اور ہمارے اخلاق و اطوار میں کوئی فرق واقع ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے 40-50 برس کے علم اور عمل نے ہمارے دلوں پر اتنا اثر دکھایا ہے، اور ہمارے دلوں کو ٹھوس پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا دیا ہے۔ نماز جو مومنین کی معراج ہے، اس سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ کہاں ہے وہ خوف اور خشیت جو علم کا لازمہ ہے؟ اگر خدا ناخواستہ ہمیں اسی حالت میں رخت سفر باندھنا پڑے تو ہمیں ایسے عظیم نقصانات اور لاتعداد حسرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ بس آخرت کو بھلا بیٹھنا ان امور میں سے ہے کہ اگر خدا ناخواستہ ہمیں اس حالت میں یہاں سے کوچ کرنا پڑے تو ہمیں ایک عظیم خسارے اور لاتعداد حسرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو زائل ہونے والی نہیں ہے۔ بس آخرت فراموشی ان امور میں سے ہے کہ اگر ولی اللہ الاعظم امیر المومنین سلام اللہ علیہ اس سے اور اس کے سبب جو دور دراز امیدیں ہیں ان سے ہمارے بارے میں خوف کھائیں تو حق بجانب ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ کتنا پرخطر سفر ہے۔ ایسا انسان جس کے پاس ایک لمحہ بھی باقی نہ ہو، اسے بھی چاہیے کہ ہر حال میں زاد راہ جمع کرنے میں مشغول رہے اور ایک دقیقے کے لیے بھی فارغ نہ بیٹھے، اور اگر اس نے عالم آخرت کو فراموش کر دیا یا خواب غفلت میں پڑا ہو اور اس نے یہ بات نہ سمجھی کہ ایک ایسا عالم آگے ہے اور اسے ایسا سفر بھی درپیش ہے، تو اس پر کیا گزرے گی اور وہ کن کن بدبختیوں کا سامنا کرنا اسے پڑے گا۔ یہاں بہتر دکھائی دیتا ہے کہ علی علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پر تھوڑا سا غور و فکر کریں، جو اشرف الخلائق اور خطا و نسیان، لغزش اور عصیان سے محفوظ ہیں، اور یہ بات جانیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور وہ کس حال میں تھے۔ تو سفر کی عظمت اور اس کے خطرات کے بارے میں انہیں جو علم تھا اس نے ان کا سکون و قرار چھین لیا تھا، جبکہ ہماری بے خبری اور جہالت نے ہم میں غفلت اور نسیان کو ایجاد کر دیا ہے۔ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ریاضت کی اور بارگاہ الہی میں اتنا قیام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم ہو گیا، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دیں۔
یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 1 اور 2، بالکل ابتدائی آیات ہیں۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، ان کے حالات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو حب دنیا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ ہو کہ ہم حب دنیا میں مشغول نہ ہو جائیں، اور دین سے وابستہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت مطالعے میں صرف کریں، قرآن کی تفسیر کو پڑھنے میں صرف کریں۔ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔